ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک لازوال قصہ، نبوت کی کہانیوں میں سے ایک کہانی جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتے، دلوں کو نور سے منور کرتے، محبت رسول کو امر کرتے اور آپ کی رحمت کا سایہ کرتے۔ جی ہاں، ایک ایسا قصہ جس نے آپ کے مقام اور مرتبے کو آپ کے بچپن میں ہی آشکار کر دیا تھا اور آپ کے معجزے کو اعلان نبوت سے پہلے ہی زباں زدِ عام کر دیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ نبوت کی جھلک، حفاظت الہی اور حق کی پہچان کا ایک عظیم مظہر ہے۔ عرب کا وہ دور جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم، ناانصافی اور بت پرستی کا راج تھا، لیکن اسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چراغ روشن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو قیامت تک انسانیت کو روشنی دے گا۔ یہ چراغ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بچپن سے ہی یتیم تھے۔ دادا عبد المطلب کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق تجارت سیکھنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک لمبا، مشکل اور خطرناک سفر تھا۔ تپتا ہوا صحرا، پانی کی کمی، ڈاکوؤں کا خطرہ اور طویل مسافر۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تو یہ صرف خواہش نہیں تھی بلکہ محبت برا اسرار تھا جسے حضرت ابو طالب رد نہ کر سکے۔ ایسے یہ سفر شروع ہوا۔ یہ سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا بین الاقوامی سفر تھا۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ مختلف قوموں کو دیکھنا، نئے رسم و رواج کو سمجھنا اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرنا تھا۔ یہ سب مستقبل کی عظیم مشن کی تیاری تھی۔ قافلہ شام کے علاقے بصرہ پہنچا۔ یہ ایک مشہور تجارتی مقام تھا جہاں قافلے اکثر رکتے تھے۔ قریب ہی ایک گرجا تھا جہاں ایک نیک عبادت گزار اور علم والا راہب رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ کوئی عام راہب نہیں تھا، وہ آسمانی کتابوں کا ماہر، نہایت عبادت گزار اور حق کی تلاش میں مخلص انسان تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی اور وہ برسوں سے اسی انتظار میں تھا۔ ایک دن بحیرہ نے دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا تھا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ ایک بادل قافلے پر سایہ کیے ہوئے تھا اور جہاں قافلہ جاتا بادل بھی ساتھ جاتا۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ بحیرہ فوراً سمجھ گیا یہ وہی قافلہ ہے جس میں آخری نبی موجود ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ بحیرہ خود قافلے کے پاس آیا اور سب کو دعوت دی۔ یہ اس کا معمول نہیں تھا، وہ سب کو کھانا کھلانا چاہتا تھا، مگر اصل مقصد ایک تھا۔ وہ ایسی ہستی کی تلاش میں تھا جس کے لیے اس نے برسوں گزارے تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے، بحیرہ نے دیکھا کہ بادل تو وہاں تک نہیں آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ہستی یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے اس کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ بحیرہ بے چین ہو گیا، نہیں، اسے فوراً بلا۔ جب حضور آئے تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بادل ساتھ چل رہا تھا، درخت جھک کر سایہ کر رہا تھا۔ قدرتی امر نہیں تھا، یہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہے۔ بحیرہ نے مہر نبوت دیکھی، چہرہ مبارک کا دیدار کیا، آنکھوں کی سرخی دیکھی اور تمام نشانیاں اپنی کتابوں کے مطابق پائی۔ بحیرہ نے فوراً حضرت ابو طالب کو خبردار کیا، یہود انہیں پہچان سکتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، بہتر ہوگا کہ آپ انہیں واپس لے جائیں۔ اسی دوران کچھ یہودی وہاں پہنچ گئے، وہ آخری نبی کی تلاش میں تھے۔ بحیرہ نے حکمت سے انہیں سمجھایا، جو اللہ نے کہہ دیا اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔
جب حضرت ابو طالب نے فوراً فیصلہ کیا اب مزید خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، سامان تجارت وہیں پہ بیچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ نبوت کی نشانیاں پہلے ہی ظاہر تھی، یعنی اللہ پاک نے بچپن سے ہی آپ کی حفاظت فرمائی۔ بادل اور درخت آپ کی خدمت پر مامور تھے، اور حق کو پہچانے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں، جیسا کہ بحیرہ نے سچ کو فوراً پہچان لیا۔ اور دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر اللہ کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ صرف عام سفر نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ ایک عظیم ہستی جس کا صدیوں سے انتظار تھا دنیا میں آ چکی ہے، وہ ہستی جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سچ اور حق بات سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھ لی ہو تو اس کی لنک میں ایک کوئز دیا ہوا ہے، اگر آپ اسے حل کرتے ہیں تو آپ جتنے صحیح جواب دیں گے اتنی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔